نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اجمل الانبیاء واحسن المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وصحبہ غر المحجلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو درود۔ اللہم صلی وسلم بارک اللہ سیدنا نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ پاک واسطے بیلیو تعریفوں ساری جس ساڑھے آقا و مولا کریم مالک تے سچے وارث نو اپنے حسن و جمال دا شیشہ بنایا، اپنے حسن دا آئینہ بنایا۔ انا میرا تو جمال الحق، یہ آپ نے خود فرمایا ہے۔ باقی جتنی بھی رہنائی اور حسن ہے یہ خیرات ہے اس حسن دی جیڑا حسن رب نے محبوب نو عطا فرمایا ہے۔ کائنات بنائی محبوب لئی، محبوب دے تذکرے لئی۔ جتنے اسلام دے اقامات نے راز ہی پکا نماز بھی، روزے بھی، حج بھی، زکات بھی، خیرات بھی، ہر ایک امر بھی حکمت ہی ہے کہ ادائے جانا رنگے دل بر اور سنت رسول کا پرچار ہوتا رہے۔ کسے نہ کسے حوالے نہ ذکر شاردہ ہوئے، جس سنت کا ذکر کرو گے کہنا پہے گا سنت سرکار دی۔ بولو نماز دی گل شروع کرن تو پہلے مولوی نو کہنا پہے گا حکم مصطفیٰ ہے، یہی گل ہے، منہ چو بولو محور مصطفیٰ ہے، مرکز مصطفیٰ ہے، علت العلل مصطفیٰ ہے، حقیقت الحقائق مصطفیٰ ہے، اصل الاصول بھی مصطفیٰ ہے، خلیفہ اعظم پروردگار کے بھی مصطفیٰ ہے، نائب مطلق بھی مصطفیٰ ہے، نبیوں کے سید و سرور بھی مصطفیٰ ہے، رحمت للعالمین بھی مصطفیٰ ہے، خاتم النبیین بھی مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم مقام میں بھی مصطفیٰ ہے، لا مقام میں بھی مصطفیٰ ہے۔ گل ساری آپ جنال دا کوئی ہے ہی نہیں، مخلوق وچ نہیں، مخلوق وچ گل سدھی جی ہے، اور اللہ نے کائنات بنائی بھی اس لیے لِيُعَرِّفَهُمْ كِرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي، ہم نے یہ جو کائنات تخلیق فرمائی ہے لیا چاہے گا یہ تیری خاطر بنائی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے بنانے کا کہ کائنات کے ذرے ذرے کو پتا چل جائے کہ تیری عزت میرے
چند بنایا ہمیں تو این کر کے اشارہ کری بس توڑ دیا ایدہ غرور بھی توڑاں گے تو جیو جا بھی ہے محبوب دے اشارے نل ٹوٹ تے جڑ سکتا ہے بڑا چمک رکھتا ہے روشنی رسول اللہ کی ساری امت جانتی ہے کائنات کا ہر بندہ جانتا ہے سورج بڑی چمک رکھتا ہے لیکن اشر اشیر بھی نہیں ہے اس تجلی کا جو رخ مصطفیٰ سے نکل رہی ہے بابا پتہ ہے کیا کہتا ہے بابا میرا بریلی اللہ بابے دن آتے آ کیا کرو سبحان اللہ یہ بالکل ڈریا شکریہ نہ کرو اعلیٰ حضرت بریلوی دے شکر کرو یہ بابا ایسی وگرنہ مولوی تو اتھے جا کے مارنا جتے پانی بھی نہیں سی لبنا حضورے ہی گل نہیں سی ہاں اے بابا ہے جس نے تمہارے کلیجوں کے اندر اپنا پیار ڈالنے کی کوشش نہیں کی محمد عربی کی وفا ڈالنے کی کوشش کی ہے پہلے ان کو لگانے دلا چلو دو منٹ جی دو منٹ تقریر نہیں کرنی جب تک اعلیٰ حضرت اس میں ٹھیک نہیں آگا بولو سنگیا نعرے آجائے عشق و محبت عشق و محبت علم ہر بندے کو علم شلم تیرے اس بندے دے دماغ دیکھو اے تو بابے اسلام بچے نے پڑھے ہیں نا اور میں بھی اس موجود نے چاہیے دو گلہ سنا دینا کہ میں نہیں میں تو نے کیا بولو آج دنیا کا ہر بدعقیدہ بندہ کیوں اعلیٰ حضرت بریلوی سے تمہیں دور کر رہا ہے جواب ہے آپ کے پاس اور ہمارے پڑھے لکھے بھی اس پروپگنڈے کا شکار ہے چونکہ جانتا ہے ہر خبیث کہ یہ وہ طیب روح ہے اگر اس کے شکنجے میں کوئی آ گیا تو یہ سیدھا مدینے لے جائے گا اور دماغ دیکھو پیر جی دماغ دیکھو غریب نواز دماغ دیکھو میں کہہ رہا تھا نا وہ اشر اشیر بھی نہیں سورج چہرہ رسول دے سامنے تو بابا کیا کہتا ہے ذرا بابے کی سننا نارے دوزخ کو چمن کر دے اور میری آواز ابھی رہتے تھی اتنا سونی تو نہیں مگر پھر بھی برداشت کرو نارے دوزخ کہ بھئی دوزخ دی شکر ہے بولے ہو نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض دوزخ دی اگ نو کے بنا دے وے تھوڑا اچھا بولو پھر بولو ظلمت حشر کو ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض یہ نہیں سمجھ آئی تو سمجھو فرمایا یہ رسول اللہ کی گالوں کا حسن ایسا ہے کہ جے سونا ہے تکے نے دوزخ خالی تکے خالی سونا ہے جے تک لوے انہاں گلوں وچ سرکار دیاں رخساراں وچ او رنگے او حسن کہ آنے واحد میں دوزخ کی آگ گلزار بن جائے پڑھے تے سارے ہی نہیں لکھنے کرنا سنو نا اگے کے فرماندہ ہے بابا اور ظلمت
حشر کو ظلمت آدھے نے نیرے نو تو قیامت دے ہنیرے نو دن کر دے. دن دیاڑی 12 بجے دیکھے جی نیرا ہوں ہے سارے بولو. بابا بریلی علاد ہے آمنہ دلال جدوں حشر بچ آئے گا تو ہنیرا انج روشنی نل بدلے گا جی میں دیاڑی دوپہر ہو جاندی. میں تو کیا چیز خود صاحب قرآن کو شہا لاکھ مصحف سے پسند آئی ہے بہارے آری. کچھ گلنا ایسی نے جنہوں نے ترجمہ میں نہ کر سکتا. آگے بابا فرماتا ہے جیسے قرآن ہے ورد, جیسے قرآن ہے اس گل محبوبی کا, جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا, یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے بہارے آرز. قرآن بھی وظیفہ پڑھتا ہے اور وہ وظیفہ ہے ذکر رسول. والضحیٰ واللیل, یہ کیا ہے رسول کے چہرے کا تذکرہ. یہ والفجر کیا ہے محبوب کی جبین کا تذکرہ. علم نشرہ کیا ہے مصطفیٰ کے سینے کا تذکرہ. قرآن تم پڑھتے ہو اور قرآن مصطفیٰ کا سراپا. اور ایک مقام سے جا کے بابا آدھا ہے وہ قرآن ادھر دیکھے. طرفہ عالم ہے, طرفہ عالم ہے. طرفہ عالم سمجھو کہ نوازن ہے کہ تاں ہی تو باوے میں سمجھا کوئی نہیں نا. باوے تے دو بندے دشمن نے, ایک جڑا علمی تقلیل کا تمرد جسے وارد ہو, یا پھر دوسرا جو متعصب ہو اسے نہیں سمجھ آیا. جس کے سینے کو رب نے روشن کیا اسے پتا چلا کہ رسول اللہ نے ہند کی دھرتی میں ایک ایجنٹ اپنا چھوڑا ہے, نام اس کا احمد رضا ہے. وہ بندے کو بازو سے پکڑتا ہے مصطفیٰ کا لے جاتا ہے. اب ذرا توجہ سے سنیے اگلا جملہ کیا فرما رہا ہے بابا. طرفہ عالم ہے, عجیب عالم ہے, عجب حال ہے. وہ قرآن ادھر دیکھے, وہ قرآن اے پھڑیا جی جی اینج نہیں انہوں سمجھا. جٹاں نوں علماء نوں سمجھان دی لوڑ نہیں, تواڈے واسطے کرن لگا جے تمہیں سمجھ آوے اندر بڑے گل بڑے تھے اندر گل. طرفہ عالم ہے کہ وہ کون, بولو منہ تو بولو. گرمی مینوں بھی لگ رہی ہے پر اتنی نہیں جتنی عشق دی گرمی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. ارے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی. گرمی ہے لیکن یہ گرمی اس گرمی کو ختم کر دے گی. پھر سنو وہ قرآن ادھر دیکھتے, طرفہ عالم ہے کہ وہ قرآن ادھر دیکھتے. پتر شاعر کو اس دن مقابلے جائے 10 منٹ میرے بچیا یہ بابا کے کہنے لگا کہ کرنا ذرا. وہ قرآن ادھر دیکھے ایسے حضور ہے قرآن دیکھے اور ادھر قرآن ٹھلو ادھر دیکھے. وہ ادھر دیکھے قرآن ادھر دیکھے. وہ طرفہ عالم ہے کہ وہ قرآن ادھر دیکھیں اور ادھر مصحف پاک ہو. حیران بہارے آرے بابا بریلی والا فرما رہا ہے کہ تلاوت جب ساری کائنات کرتی ہے تو تلاوت ایک طرف سے ہوتی ہے, پر جب آمنہ کا لاڈلا تلاوت کرتا ہے تو تلاوت یک طرفہ نہیں ہوتی. مصطفیٰ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, قرآن مصطفیٰ کی قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں
میرا یہ نہیں ہے عقیدہ کہ اعلیٰ حضرت نے حق ادا کر دیا، میرا بالکل یہ عقیدہ نہیں ہے. اگر کوئی اور سننا چاہتا ہے تو جملہ دہرانا چاہتا ہوں، میرا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کسی نے مصطفیٰ کی ثنا کا حق ادا کیا ہے یا مدد کا. ہمیں اس لیے بریلی کا بابا پسند ہے، حق ادا کوئی نہیں کر سکا، پر اس جنے دے کلام میں چس بڑی کہ میں کہہ رہے ہیں چس بڑی ہے. کائنات میں کوئی نہیں جنا. ہاں 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 عبد الرحمن جامی سے بھی نہ ہوا، رب کعبہ کی قسم کا کر کہتا ہوں جلال الدین رومی سے بھی نہ ہوا، رب کعبہ کی قسم کا کر کہتا ہوں احمد رضا بریلوی سے بھی نہ ہوا، میرے علی سے بھی نہ ہوا، سلطان باہو سے بھی نہ ہوا، رہنے دو علی المرتضیٰ سے بھی نہ ہوا. یہ بات ہی ایسا ہے. او عارفین علماء نے لکھا ہے، انہوں نے عارف علماء جو عارفین ہیں انہوں نے لکھا ما مثل من اراد اکسا فضائلہ صلی اللہ علیہ وسلم بمدحہ اللہ کا مثل انسان مدہ یدہ لیتناول الثریہ. ترجمہ سنو گے چس آئے گی تمہیں. این الثریہ من ید المتناول متناول. ایک بندہ اگر کھڑا ہو کر زمین پر آسمان کو پکڑنے لگے، وہ پکڑ لے گا؟ منہ سے بولو. عارف کہتے ہیں رسول اللہ کی شان جو بیان کر کے حد تلاش کرنے کی کوشش کرے، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ دھرتی پر کھڑا ہوا بندہ آسمان پکڑنے کی کوشش کرے، کہاں ہاتھ کہاں آسمان، وہ ساری زندگی لگا رہے، ہاتھ آسمان تک نہیں جا سکتا، امت ساری زندگی لگی رہے، مصطفیٰ کی شان کا کنارہ نظر آئے. اسی لیے خود بابا احمد رضا بھی بولتا ہے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول. ممکن تو نہیں پر جڑی کیتی ہو چس ہے. فرما رہے ہیں وہ قرآن ادھر دیکھیں، ادھر مصحف پاک ہو حیران بہار عارض. وہ قرآن ہے نہ قرآن کے برابر، لیکن وہ قرآن ہے کچھ تو ہے. یہ بابا ہے، وہ قرآن ہے نہ قرآن کے برابر، لیکن کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگارے. تسی سبحان اللہ کہانی کی تھی تو سمجھ آئی کوئی. وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے گالوں کو قرآن تو نہیں کہہ رہے، لیکن ایک بات ہے کچھ تو ہے ان گالوں میں کہ جس قرآن کو تم افضل و اعلیٰ کہہ رہے ہو، اس افضل و اعلیٰ قرآن میں بھی جگہ بجگہ ذکر پھر ہی نہیں گالوں کا ملتا، پر ایک مقام پر وہ کچھ اور، ایک مقام پر تو وہ کچھ اور آگے کہہ گئے. وہ بھی سنیں. فرماتے ہیں یہ صرف علماء کرام کے لیے ہے. بس جملہ تو فتن، یہ نہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں، میں صرف اپنے بابے کا ایک انداز دکھانے لگا ہوں بریلی والے کا. فرماتے ہیں یہ ترجمہ صفت ہے. تواڑیاں سمجھا چ نہیں آنا آجے، میں صرف علماء کے لیے کہہ رہا ہوں. آج ہر وہ کتا اٹھ کے بھونکے احمد رضا کو جسے اتنی بھی خبر نہیں کہ استنجا کیسے کرتے ہیں، اور تمہیں وہ ہٹائے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے تمہارے سینے منور نہ ہو سکے. یہ ظلم کی حد ہے. سنیے یہ کیا کہہ رہا ہے بابا. یہ ترجمہ صفت ہے. کون؟ قرآن. غریب نواز یہ ترجمہ صفت ہے، اور وہ حضور یہ ترجمہ صفت ہے. کیڑی صفت؟
کلام کس کا؟ اللہ کا. یہ ترجمہ صفت ہے، یہ کلام الہی کا ترجمہ ہے قرآن. کلام صفت الہی ہے، یہ ترجمہ صفت ہے. اور وہ حضور وہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ صفت ہے، وہ خود آئینہ ذات. یہ ترجمہ صفت ہے اور وہ خود آئینہ ذات. پھر کیوں نہ بڑھ کے ہو اس سے وقار عالم. کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. بچیا رب نے رسول اللہ دے نال دا بنایا ہی، پھر بولو بنایا ہی. حضور دے نال دا دنیا تے کوئی آیا ہی نہیں. حضور اول، حضور آخر، حضور ظاہر، حضور باطن. اور حضور پر نور ہی وہ ہستی ہیں جن کی عزت و عظمت دنیا میں بھی رب نے دکھائی ہے، قبر میں بھی دکھائے گا، پل صراط پر بھی دکھائے گا، میزان پر بھی دکھائے گا، بروز حشر معاشر میں بھی دکھائے گا. قسم ہے مجھے پروردگار عالم کی اور 30 پاروں کی اور غلاف کعبہ کی، تطہیر ردائے سارا کی، صدیق اکبر کی، عدالت فاروق اعظم کی، حیائے عثمان غنی کی، اور قوت شجاعت حیدر کرار کی، کہ پروردگار عالم جنت کے دروازے پر اسے لاکھ رکھ کے محبوب کے آنے پر کھول کر انبیاء کو بھی بتائے گا جو کھلا ہے آج تم برکت پانے والے ہو، کھلا مصطفیٰ کے سامنے. گل ساری، گل ساری، اور بولو چا گل ساری. اگر انبیاء جنتی ہیں نا، ہے نا، اے علماء بیٹھے پوچھو بھلے ٹر جان گے جنت؟ حرمت الجنت علی الانبیاء. ادھر میرے حل تکو بھائی چھڑو یارا، انہیں چکرانو چھوڑو، چھڑو پکھیاں پکھیانو. میں جس حال میں ہوں بیان کروں گا، آواز رک جائے گی پھر بھی کوشش کروں گا بولنے کی. حرمت الجنہ، جنت حرام کی گئی علی الانبیاء. راوی عمر فاروق ہے، اعلان مصطفیٰ کا ہے. حضور فرما رہے ہیں جنت حرام کی گئی ہے انبیاء پر. کیا کی گئی؟ تم کیا ہو، میں کیا ہوں، ہماری اوقات کیا ہے؟ نبی. جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کی شانیں کیا ہیں؟ پر حرمت الجنت، جنت حرام کی گئی ہے علی الانبیاء حتی ادخلھا. فرمایا کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں پر تب تک جنت حرام ہے جب تک میں محمد جنت میں قدم نہیں رکھ لیتا. کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا بولو. تو اب اگر ان نبیوں نے سب جو جنتی ہیں انہوں نے کوئی توحید پھیلانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ منہ چو بولو. کوئی کوتاہی کی ہے؟ ان کے لیے جنت ہے، دروازہ کھلیں اور جائے اندر وہ نہیں، جب تک محبوب نہ آئے. اور محبوب کے آنے کا عالم کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں جنت کے بوئے تے جا ہاتھ رکھ سا تو میرا رب اپنی شان کے مطابق خود کنڈا کھولے گا. اکھاں پٹو مسلمانہ، میرا رب اپنی شان کے مطابق خود دروازہ کھولے گا. اور دروازہ کھول کر فرمایا ان اللہ تعالی یستقبلنی، نی 1.25 لاکھ نے پر یستقبلنی، اس نی نو سمجھو. آپ بولو گے گا نی
ابراہیم ہے باہر پر یستقبلونی، آدم ہے باہر پر یستقبلونی، یوسف جی سونا کھڑا ہے پر یستقبلونی، میرا رب جو دروازہ کھولے گا وہ انبیاء کے سبب نہیں، مجھ محمد کے استقبال کے لیے کھولے گا۔ کون بولو گل ساری، گل ساری، یستقبلنی علی باب الجنہ، وہ میرا استقبال کرے گا اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان ہے۔ کچھ غور ہے، یہ سب رسول اللہ کی شان کی بلندی دکھانے کے لیے کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی تمہیں قربان جاواں، وہ فرماندے نے جو کچھ بھی دنیا میں ہے یہ کرشمہ ہی سارا مصطفیٰ ہے، یہ کرشمہ ہی سارا، خدا کی قسم ہے بابا میں بڑا چنگا لگتا ہے صرف اس واسطے، وہ تو پٹھانوں کے منڈے ہیں، ہم پنجابی ہیں، وہ ہندوستان میں ہیں، ہم پاکستان میں ہیں، 36 کا آنکڑا ہے، پھر بھی ہمارا دل اس شخص کے نام پر اس لیے دھڑکتا ہے اس نے ہمیں کسی اور راہ پر چلایا نہیں، اس کی کوشش کا سارا دار و مدار فقط مصطفیٰ کی غلامی کا تھا۔ اب دیکھو فرماتے ہیں کائنات میں جو کچھ ہے یہ تو سارا صدقہ ہی اس نے مصطفیٰ کا ہے، تمہارے ذرے کے، تمہارے ذرے کے پرتو ہیں، ستارہ ہائے فلک، تمہارے ذرے کے ستارہ ہائے، مولوی تو لکھاں آئے جنا دسو جسے گل کیتی ہو، تھوڑیاں جی میری کوڑیاں بھی برداشت کرے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ ستارے ہیں، وہ یار کون نہیں تکدا ستاریاں نو، سارے نہیں تکدے ہو، بولو منہ چوں، مفتی بھی تکدے ہیں، شیخ الحدیث بھی تکدے ہیں، پیر فقیر بھی تکدے ہیں، وہ دسو بابا جی تواڈیاں پیراں نہیں تکے، میریاں پیراں نہیں تکے، تواڈیاں ساریاں دیاں مرشداں نہیں تکے، کسے دے دماغ وچ یہ گل آئی تمہارے ذرے کے، تمہارے حضرت جی تمہارے ذرے کے پرتاؤ پرتاؤ پرتاؤ، یا رسول اللہ جو آپ کی نالین کو چون کر ذرہ اڑا اس کا عکس آسمان پر پڑا تو ستارے بن گئے۔ تمہارے ذرے کے پرتو ہیں ستارہ فلک، اور تمہاری نال کی ناقص مثل، تمہاری نال کی، اے تو انہوں کتوں سمجھ آئے، تو انہوں شیر چاہیے ہے ناصر دا شیر سناؤ کہ ذائقہ مٹھائیاں دا کجور وچوں بول دا، عشق بابے بولے دا قصور وچوں بول دا، اور یہ بولدا بولدا سانوں اچھے تک لے آیا۔ کاش کہ تمہاری نس نس کے اندر اپنے ان علماء کی محبت و عشق راسخ ہوتا، اور تمہارے تو قریب یہ ضیاء الامت، کاش کہ آپ ایسے لوگوں کا دامن تھام لیتے اور آپ سوائے محبت مصطفیٰ کے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے، پھر تم دنیا سے چلے جاتے، تمہاری نسلوں کے اندر بھی عشق مصطفیٰ کے فیضان بلند ہوتے۔ لیکن ہمیں چاہیے کوئی شیر شور ایسا کہ جڑا مطلب ہے کوئی مائیے شائیے دوڑے موڑے، تو بابا کیا کہہ رہا ہے سنو، تمہاری نال کی ناقص مثل، تمہاری نال کی، پھر بولو کیڑی مثل، ناقص مثل کامل میں نہیں، تمہاری نال کی ناقص مثل۔ یہ تو اڑا کیا خیال ہے شاہ صاحب کہ بابے ہمیں ہی منڈ ماریا، سوچیا کوئی نہیں، کتنا دماغ لگا لفظ کے لکھنے سے پہلے، چناؤ سے پہلے، اور میں تمہیں دل سے بتلاتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ علم سے باتیں ہوتی نہیں ہیں جب تک عشق نہ ہو۔ میری بات پاویں منو تو پاویں کہ نرے علم نال گلاں، نرے علم نال گلاں، علم پراں پراں بھی بہت سی، انہوں نے عرفان حافظ لکھی ہے، دیوان حافظ کی شرح، ایک تل تھے اس جنے 50 صفحے لکھے، امام الصرف اور ناب کہلاتے تھے وہ لوگ، لیکن پترا اتھے آ کے علم پھنسیا ہے
کہ نماز میں ان کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی. تو سمندر علم کا ادھر بھی تھا پر خیال نو تھے رکن نہیں دیتا. کہنے لگے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر یہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے. اب ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی ساج بات کے سوا کوئی بات نہ کرنا. تو محبوب ایسی گل کر دے وے خدا دی قسم ہے جدے وچ تعویل ہو بھی سکتی ہے تو نہ کرنا. کہ حضرت شاہ نظام الدین ایک ہوئے ہیں, شاہ نظام الدین اولیاء ہوئے ہیں محبوب علیہ. آپ جتنے بھی یہ بیرے شریف والے اور جتنے سیال شریف والے اور جتنے ادھر اوپر جتنے سلسلے ہیں یہ چشت اہل بیت انہاں ساریاں دے گرو نے. جی 550 کتباں دا پیر تے حافظ نے شرح ملا جامی دے. یہ بھی ذہن چ رکھنا. یہ جڑی جامی اس ویلے تھوڑے استاد دے تشریف فرما نے پوچھ لو پورے ملک میں پوری پڑھائی نہیں جاتی پڑھائی جاتی ہے. اس پوری کتاب دے حافظ کا نام جے شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ. خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں ایسا مضبوط علم راسخ ہو. تو نظام الدین اولیاء جدوں حاضر ہوئے نا تے ایتھے پاک پٹن شریف تو بابا صاحب ایک دعا اسی عرصے میں جب وہ ٹھہرے ایک دعا بابا صاحب پڑھ رہے سن. پھر بابا صاحب نے فرمایا بندے کافی بیٹھے ہوئے سن. بابا صاحب نے فرمایا ہے جی دعا میں پڑھ رہا کہ کوئی لے گا میرے تو. نظام پاک نے عرض کی سراپا غریب نواز کرم ہو عنایت ہو مہربانی ہو یہ طلبگار ہے. واہ 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 واہ. ارشاد فرمایا ایسا ہی کر لو. یہ ان کا تقیہ کلام تھا. لے لی عرض کی حضور چونکہ بابا صاحب نے اونچی آواز سے پڑھی سی دعا. عرض کی تھی حضور اگر اجازت ہو تو یہ دعا کے کلمات میں دہراؤں. فرمایا ہاں دہراؤ. انہوں نے جب وہ کلمات عربی کے تھے عبارت جو تھی وہ جب حضرت نے دہرائے تو وہ کلمات انہوں نے ویسے پڑھے جیسے بابا صاحب نے پڑھے. جب کہ جیسے بابا صاحب نے پڑھے تھے ان کی تفہیم سے علماء عاجز تھے. ہم نے ذرا عجیب سا جان بوجھ کر جملہ بولا ہے. بس علماء عاجز تھے اس انداز کو سمجھنے سے. تو بیٹھے ہوئے شیخ الحدیث بھی تھے وہاں حضرت سید بدر الدین اسحاق آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تشریف فرما تھے بلکہ حاضر تھے تشریف فرما بھی نہیں کہنا. جب انہوں نے وہ اسی طرح پڑھی دعا جس طرح بابا صاحب نے کلمات ادا کیے پھر عرض کی حضور ٹھیک ہے اسی طرح. فرمایا بہت خوب اللہ برکت دے گا. یہ کہا اور بابا صاحب اٹھ کے اندر اجرے میں. تو بعد میں حضرت بدر الدین صاحب نے فرمایا وہ نظام ادب تو تیرے چ بتھیرا ہے جڑیاں جگرا ہے وہ تیرا. وہ جے کہ کوئی ایسا بندہ دعا پڑھے ہے جڑا عالم نہ ہوگا تو گل سمجھ آمدی سی. اوے تو جامی دا حافظ تو تو لفظ اونجی پڑھے ہو جن بابے نے پڑھے تو اگوں جواب سنو گے. اے جے عشق میں تو نے پہلے دسیا ہے نری علماں نال گل بندی اچا بولو بندی. ہاں ہاں ہر ایک نے کہا بابا جدا کا دولن فہدا پایا تجھے گمراہ پھر دی ہدایت.
اور جب عشق کے میدان میں یہ بات آئی نا تو کہا پایا تجھ کو اپنی محبت میں خود رکھ. بچیا منگ خدا کو مجھے منگ سکتے ہیں عشق اور ایڈا پکا ہو جا کہ سیاں دے بارے دوجی گل ہی نہ سو. مولوی کو بعد میں مان، پہلے مصطفیٰ کو مان، اور مصطفیٰ کو ماننے کے بعد ہر اس مولوی کو سلام کر جو مصطفیٰ کو مانتا چلا جا رہا ہے. یہ نہ کہ میرا فلانا یہ کہتا ہے، یہ بتا تیرا فلانا میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے. جی آپ میں بڑا ادب دیکھا، جامی کے حافظ ہونے کے باوجود آپ نے آپ ایسے ہی پڑھا. جواب سنیں گے آگے. انہوں نے کہا بدر الدین اسحاق شاہ صاحب یہ تو آپ ہیں، ناسے بن رہے ہیں. اگر قبر سے سیب وے اٹھے اور اٹھ کے آ کر کہے اعراب یوں ہے تو میں کہوں گا قبر میں جا کے لمحہ پہ جا، زیرا زبرا اونچی نے جن فرید سے پہنچو نکلیاں نے. یہ سمجھ آئیے دا چکے آنکھوں سبحان اللہ. یہ عشق انتہائی عام ہے. اگر یہ نہ ہو تو بات بنتی عشق ہے نا. کہاں یہ کہ ان کا خیال آئی نماز نہیں ہوتی. اور سنو گے نماز پڑھا رہے ہیں سرکار، پیچھے کھلوتے ہوئے ہیں صحاب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت چھوڑ دیتی. Look at me and point to be noted my dear Muslim. آیت چھوڑ دیتی. سائیاں نماز پڑھانے سلام پھیریا، سلام پھیر کے فرمایا وہ ابی بن کعب نہیں ہوئے اور تو آٹھے میں ابی بن کعب؟ جی لبیک یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، میں حاضر ہوں میرے آقا، حکم فرمائے میرے آقا. اور میں آج چھڑی نہیں. حضور چھوڑی. ابھی تم پیچھے بولا نہیں، بولتے مجھے آیت پڑھتے. حضور یہ تو مجھے پتہ لگ گیا تھا، آپ نے آیت چھوڑ دی. میرے آقا میں یہ کیسے سوچتا، میرے آقا میں یہ کیسے سوچتا، آپ بھول گئے. آباب ذیبکار یہ فرق ہے صحابی اور وابی میں. یہ دماغ میں رکھو. یہ جو میں زور لگا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے نوٹ ملے. جس نے مجھ سے کس نے ٹائم لیا ہے؟ بولو کس نے لیا ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ کوئی نوٹ طے ہوئے؟ بولو. ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ احسان ہے. اگر پتا ہو تو کر دے. پھر اس گرمی میں یہ زور لگانے کا مطلب، آؤ خدا سے عشق طلب کرو، آؤ ظلم جانا کے قیدی بنو، آؤ محبوب کے متوالے بن جاؤ. اور سنو عشق دے چلے بھی نمبر لے عقل منداں ایویں عمرہ گالیاں. عبداللہ بن ابی مدینے میں سیانا تھا مگر بدبخت ترین نکلا. حبش سے آنے والا افغان کعبے کی چھت پر چڑھا دیا گیا چونکہ سینہ عشق مصطفیٰ میں. یہاں دل حضور میں کیسے سمجھتا، حضور میں آپ بھول گئے. میرے آقا میں نے یہ نہیں سمجھا. ہوں حدیث پوری سنے. میں کیا صرف علم نال گل نہیں بنتی، آیت کا علم ہے. پھر سنو آیت کا علم ہے. ابی بن کعب کو
مگر میرا علم ہی نہیں ہے، عشق بھی ہے، علم ہے۔ تو میرے آقا میں کیسے سمجھتا کہ آپ بھول گئے؟ فرمایا پھر کچھ تو سمجھا ہوگا کہ چپ رہے، پھر کچھ تو سمجھا ہوگا کہ کہا ہاں حضور خیال آیا۔ فرمایا وہ بتا، کہا خیال یہ گزرا، یہ آیت ہی اللہ نے ختم کر دی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ لو نماز پڑھانی ہے زور یا اثر کی، حضور مصلی پر 2 فرض پڑھے، سلام پھیر دیا، دعا مانگ دی، اٹھ لی، حجرے کے پاس پہنچ گئے، پھر پلٹے، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں یا رسول اللہ؟ ہمارے ماں باپ قربان، 2 پڑھی۔ کتنی پڑھنی تھی حضور؟ 2۔ میرے سکونا ایتھے آؤ، ایتھے آن کے گھر کتنی پڑھنی تھی؟ 2۔ کتنی پڑھی ہے پہلے پوچھا؟ کتنی پڑھنی تھی؟ 2۔ کیا زور کی 4 نہیں ہے؟ حضور 4 ہے۔ پڑھی کتنی؟ پڑھنی کتنی تھی؟ نماز کیڑی زور کتنی؟ 4 نہیں ہے؟ حضور 4 ہے۔ تو پھر تم نے بتایا کیوں؟ میں نے 2 پڑھ کے طویل جب قادہ کیا تو کچھ بولتے؟ کہا حضور ہم نے تو یہ سمجھا کہ اللہ نے 4 کی 2 کر دی۔ کچھ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اور کلیجے دیا ٹکڑیا اس رنگ نال حضور نے نرے ہو۔ ایک صاحب آئے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پڑھیے، آپ کے رب پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ لائیے، وہ مجھے بخش دے گا؟ ہاں، جو اس کو مانتا ہے وہ اس کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اور دل تو بڑا کرتا ہے، لیکن آپ کے خداموں، اشافوں، غلاموں سے سنا کہ تو 5 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں اور میں فجر اور عشاء کی نہیں پڑھ سکتا۔ اب کیا کروں؟ آپ کے ہاں 5 فرض ہیں، میں 3 تو پڑھ سکتا ہوں۔ اے علماء بیٹھے نے پوچھو، اے میں انج ہو جانا جی میں اپنے گھروں گل بنا رہا تو دسو یا مینوں ڈکو یا میرے نال رلو، تو پھر آکھنا پڑے گا گل ساری۔ حضور نہ فجر نہ عشاء پڑھ سکتا۔ اچھا کتنی پڑھو گے؟ کہ میرے آقا 3۔ کہا ہاتھ آگے کرو، کلمہ پڑھو، 3 نہ چھوڑنا۔ اب یہاں ایک گزارش پیش کروں، جب یہ کلمہ پڑھایا جا رہا ہے تو فرمایا کیا جا رہا ہے؟ 3 نہ چھوڑنا، 3 پہ پکے رہنا، باقی فجر اور عشاء کی جو 2 ہیں وہ میں جانوں اور خود آ جاؤں۔ قبلہ وہی کیوں نہیں اتری؟ اے علماء ملت اسلامیہ، آپ کے قدوم محنت لزوم کے نیچے جو چپل ہے اس کے تلوے کے ساتھ لگنے والی مٹی میری آنکھوں کا سرخا، پر یہ تو بتائیں آیت کیوں نہیں اتری؟ وہی کیوں نہیں آئی؟ جبریل حرکت میں کیوں نہ آئے؟ رب نے بھیجا کیوں نہیں کہ تیرے کہنے پر پہلے 45 معاف کیے ہیں، اب 55 رہ گئی تھی، اب یہ 5 کو بھی تو 3 قرار دے رہا ہے۔ محبوبہ یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں آئے وہی اتری کیوں؟ محبوب جو ہویا پہلے بھی 45 تیرے کان چھڑیاں انہاں دعا نو بھی تیرے پوچھئے علماء سے عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل ہے؟ سارے بولو۔ بخاری میں لکھا ہے نماز کیا پڑھتی تھی؟ چلو
اثر کے بعد ہے نہیں بی بی ماں شکتی میری تیری ماں سچے پیو دی سچی تھی سچے نبی دی سچی بیوی تے سچیاں مومنہ دی سچی ماں حضور باہروں آئے نفل بھی پڑھ کیا کر رہی ہو سلام پھرنے کے بعد پوچھا نفل پڑھ رہی تھی تو اللہ اور اس کے رسول نے تو منع کیا ہے انہوں نے کہا ہیں یا رسول اللہ کے رسول نے منع کیا ہے فرمایا ہاں تجھے نہیں پتا انہوں نے کہا حضور یہ تو مینوں بڑے چنگے لگتے ہیں نفل یہ اثر تو بعد میں دو نفل یہ تو مینوں بڑے چنگے لگتے ہیں تو تسی کہندے ہو اللہ رسول نے منع کیا وہ فرمایا تجھے اچھے لگتے ہیں ہاں حضور فرمایا کوئی نہیں تو پڑھتی رہ ساری امت کے لیے حکم اور ہے تیرے لیے حکم اور ہے کوئی وہی نہیں تھی اے بھائی سمجھ حضور کون ہے حضور کا حکم ہی ہے حکم خدا ہے اسے سمجھ اسے جان ابھی بھی میرے سینے میں جو کچھ ہے میں بیان نہیں کر رہا ہوں میں جتنی استعداد ہے آپ کی اس کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سمجھ حضور کی حضور کا نہیں تو خدا کا نہیں تو جڑا حضور کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا بس اتنا ہی سمجھ حال آگے بریلوی پھر حرکت میں آتے ہیں فرماتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا مومن ان کا کیا ہوا اچھا بولو مومن کیا ہوا مومن ان کا کیا ہوا اللہ ہی کا ہو گیا مومن ان کا کیا ہوا اللہ ہی کا ہو گیا اور کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا حضور کو جانو حضور کو مانو پھر بیڑا پار ہے انہیں جانا انہیں نماز پڑھ رہے ہیں ابی بن کعب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خرج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اپنے حجرے پاک میں نظر آئے لکھا دیکھا کعب وہ یصلی نماز پڑھ رہے تھے فقال نبی یا ابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے ابی نماز پڑھ نماز پڑھنے ہو گئی ہے سکیا قلم تجھے منہ تو نہیں بولے ہو گئی نماز کے دوران دیکھا متوجہ ہوئے لیکن منہ سے نہیں بولے ابی نے خفف یخفف تخفیفا نماز کو چھوٹا کیا فوراً چھوٹا وہابی بھائی کہتا ہے خیال نہ آئے خفف صحابی کتاب عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا نماز ہی نہیں وہ جس میں خیال یار وہ تھوڑا 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 کر دیا نماز کو بالکل مختصر کر دیا فلمن صرف پھر جب وہ نماز پڑھ چکے پھرے حضور کی طرف فقال السلام علیکہ یا رسول فقال علیکہ السلام ما منعک ان تجیبنی اس دعوت پہلے اس گل کا جواب دے جدوں میں بلایا منہ وچوں بولیا کیوں ما منعک ان تجیبنی تینے منع کہیں کیتا ہے اس گل دا جواب دین تو قال ابی یا رسول اللہ انی کنت بالصلاۃ حضور میں نماز میں تھا فرمایا تینوں آیت یاد نہیں جدوں اللہ بلاوے تے اللہ دے رسول بلاوے تے کم سارے چھڈ دے عرض
کی تھی بھلا یا رسول اللہ آیت کیوں نہیں یاد جائز ہے مگر میں بھول گیا ولا اعود انشاءاللہ میرے آقا آج کے بعد اگر سر سجدے میں بھی ہوا اور تیری آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ سر وہاں سے اٹھ کے تیرے قدموں میں ہوگا. کوئی گل سمجھ بھی آتی ہے یا نہیں؟ عاشق ہو جاؤ. آج حیرت ہے ہمارا نوجوان رسی پرچیاں لکھ کے بھیج رہا ہے چلو پر پانی بچ نہیں موتر بھی ڈب مرے ہو. وہ نوجوان موتر بھی ڈب کے مرن کے قابل ہے جڑا رسید بھیجے. حضور جانتے تھے یہ یا نہیں جانتے تھے؟ تیری اوقات کیا ہے کہ تو یہ سوال کر سکے؟ وہ جانتے تھے تو نہیں جانتے؟ انگوٹھے چومنا چاہیے. وہ تیرے لیے وہ روئیں, وہ تیرے لیے وہ تڑپیں, وہ تیرے لیے اپنی قبر کے اندر ان کے لب حرکت کرے اور وہ کہیں جاتے ہوئے بھی دنیا سے آتے ہوئے بھی دنیا سے میرے مولا میری امت پر رحم فرمانا. اور وہ یہ فرمائیں کہ کل قیامت کے دن میرا رب فرمائے گا محبوبہ بیٹھ جا, اور میں نہیں بیٹھوں گا. مجھے خوف ہوگا کہ کہیں میرا رب مجھے اس ممبر پر بٹھائے اور فرشتے اس ممبر کو اٹھا کر جنت میں نہ لے جائیں. وَيَبْقَى أُمَّتِي مِن بَعْدِي, اور میری امت اکیلی رہ جائے تو میں اپنے رب کے سامنے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اس خوف کے مارے کہ امت تنہا نہ رہ جائے. پھر میرا رب مجھ سے فرمائے گا محبوب کیوں کھڑے ہوئے؟ میں عرض کروں گا اجل حسابہم, میری امت کا حساب جلدی کر. اگو میرا رب مینوں فرمائے گا ما اسنا ما ترید ماذا ترید ماذا ترید ان اسنا بہم, کیا ارادہ ہے تیرا میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ وہ تو اتنا روئیں ہمارے لیے اور ہم کیا کریں؟ ہم یہ سوالات کی بوچھاڑ کریں. وعدہ کرو ہم حضور پر مر مٹیں گے, وعدہ کرو ہم رسول اللہ سے عشق کریں گے, وعدہ کرو جہاں پر ہمیں رسول کی محبت نظر نہیں آئے گی اس گلی میں بھی نہیں جائیں گے. وعدہ کرو ہمارا کوئی کتنا قریبی کیوں نہ ہو جو تمہیں رسول اللہ سے دور کرے تم اس سے دور ہوگے, جو تمہیں رسول اللہ کے قریب کرے تم اس کے قریب ہوگے, جو تمہیں رسول اللہ کی مدح میں مبتلا کرے تم اس کے قریب ہو جاؤ گے, ہم نشیں ہو جاؤ گے. وعدہ کرو حضور سے محبت کرو گے, اپنی ماں سے بڑھ کر, اپنے باپ سے بڑھ کر, اپنی بیوی سے بڑھ کر, اپنے بچوں سے بڑھ کر, اپنے ملک سے بڑھ کر, اپنی ملت سے بڑھ کر, اپنے خطے سے بڑھ کر, اپنی جان سے بڑھ کر. اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر میں تمہیں سلوٹ کرتا ہوں. دنیا سے ایمان لے گئے, دنیا میں ایمان لے جاؤ گے. وعدہ کرتے ہو اس پر سلامت رہو گے. اب آخری 5 منٹ ہلنا نہیں. میری اس تقریر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل سے دور رہو. اگر تم حضور سے محبت کرو گے تو جس سے محبت کی جاتی ہے بتاؤ اس کی پیروی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سارے بولو, پیار سے بولو. جس سے تم محبت کرو, یہ ادھر دیکھیں, حضرت کی طرف دیکھیں اور ادھر حضرت کی طرف دیکھیں. میں مثال دینے لگا ہوں, ان کی طرف اور ان کی طرف. نام دونوں کا مجھے نہیں معلوم مگر ان کی ٹوپیاں بتاتی ہیں کہ ان کا تعلق بے راشنا. میرے آقا ایسے ہی جن سے محبت کرتے ہیں سر پہ رکھی ہوئی ٹوپی بھی ان کا پتہ دیتی ہے. یہ نہ بھی بولیں, ان کے روز پر سجے ہوئے تاج بھی پتہ دیتے ہیں کہ یہ کس سے منسلک ہیں اور کس سے محبت کرتے ہیں. آپ حضور سے محبت کرتے ہیں پھر داڑھی کیوں نہیں؟ اٹھنا نہیں, بھاگنا نہیں. آپ میں کوئی بھی غدار نہیں ہے. اس گرمی میں غدار بہ ہی نہیں سکتا. تم سارے وفادار ہو. صرف اتنا سا ایک مسئلہ ہے کہ تھوڑے سے ہم سست ہیں. کیا ہیں؟ اور ہم ان باریک پہلوؤں سے غافل ہیں. دیکھو اگر عمل اچھا ہوا
تو تمہارے آقا و مولا کے ماننے والوں کی کثرت ہو جائے گی. اونچا بولو. اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو تمہارے آقا و مولا کے چاہنے والوں کی نہ عمل اچھا ہو، نہ اخلاق اچھی ہوں، نہ کردار اچھا ہو، اور صرف نرا دعویٰ ہو عشق رسول کا. کیا سمجھتے ہیں یہ مناسب ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے یا نہیں، یہ نہیں کہہ رہا، میرے پیش نظر بہت کچھ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ مناسب ہے؟ اونچا بولیں. ہمارا نوجوان رات کے 12-1 بجے تک محفل شریف میں بیٹھا رہے، نعرے میں پورا زور لگا دے اور فجر کی نماز نہ پڑھے، کیا یہ مناسب ہے؟ ہمارا نوجوان علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے 36 دھکے کھائے اور مشکل سے اس بندے تک پہنچے، لیکن گھر جائے تو اپنی ماں کے سامنے انتہائی بدتمیزی سے بولے. کیا یہی عشق رسول ہے؟ کیا یہی درست رستہ ہے؟ تو میں نے پہلی گفتگو تو حضور کی محبت میں کی. اب یہ حضور کا پیغام ہے. حضور نے فرمایا جس کو اللہ اور آخرت پر یقین ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. حضور نے فرمایا جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے اسے چاہیے مہمان کی عزت کرے. جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ وہ یا زبان سے اچھی بات کرے یا پھر اونچا بولو، زور سے بولو. اب تو خاموش رہنے کا ٹائم نہیں ہے نا. اب تو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سن کر تو اس میں بول رہے ہو. بولو یا وہ اچھی بات کرے یا وہ، کیونکہ اگر وہ اچھی بات نہیں کرے گا پھر غیبت کرے گا، اچھی بات نہیں کرے گا جھوٹ بولے گا، اچھی بات نہیں کرے گا گالی گلوچ دے گا. اور یہ ساری باتیں جچتی نہیں ہیں حضور کے عاشقوں. نامناسب ہے کسی طرح عشق کا دعویٰ کرنے والے کے لیے. خدائے بزرگ و برتر کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو عاشق ہوتے ہیں وہ تو محبوب کی ہر ادا سے محبت کرتے ہیں. محبوب تو محبوب رہ گیا، اللہ کی قسم محبوب کے دروازے کے کتے سے بھی محبت کرتے ہیں. ایک بات جلدی سے سنا دوں محبوب الہ کی، نظام پاک کی. اہل نظام پاک ایک مرتبہ ایسے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور حضرت امیر خسرو، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت شیخ اقبال، حضرت سید محمد کرمانی، یہ حضرات بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پھر نظام پاک بیٹھ گئے، پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے. 7 مرتبہ ایسے کیا. کتنی مرتبہ؟ حضرت امیر خسرو نے اپنے منہ کے سامنے ایسے ہاتھ رکھا کہ یہ کمال طریق ہے گفتگو کا. ہاتھ رکھ کے عرض کی لجپالا کریمہ جے کدے یہ گل ساڈے حق وچ جاننا بہتر ہے تو پھر ضرور ارشاد فرماؤ اس اٹھن دا سبب کی ہے، اور اگر یہ گل دا جاننا ساڈے حق وچ بہتر نہیں پھر معافی منگدا ہوں میں پوچھیا کیوں. یہ گل اس انداز سے بھی غور کرو. آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے. عرض کی آپ 7 باری اٹھے ہو، بہ گئے ہو، کوئی آیا گیا بھی نہیں، دروازہ صرف سامنے کھلے ایسے. آپ نے فرمایا باہر جاؤ اور دیکھو گلی میں کیا ہے. باہر نکلے اور گلی میں دائیں بائیں دیکھا حضور کوئی بندہ نہیں ہے. پھر میں پوچھ تو ہوگا. کہا حضور گلی کی نکڑ میں ایک کتا کھڑا. فوائد الفوائد شریف. کہا حضور گلی کی نکڑ میں ایک کتا ہے. فرمایا 7 مرتبہ دروازے کے سامنے آ گیا تھا اس لیے اٹھ کے ایسے کھڑا ہو گیا. حضور اس کتے کے لیے؟ فرمایا نہیں، اس کتے کا رنگ اس کتے جیسا ہے
جو نظام نے 70 سال پہلے فرید کی گلی میں دیکھا تھا. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو تو اس کی گلی کے کتے سے بھی پیار ہوتا ہے، لیکن دیکھا ایک تو ہمارے عمل میں کوتاہی اور اوپر سے عقیدے میں بھی کوتاہی. ہم صدیق اکبر اور علی کو توڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ افضل، یہ افضل، کون افضل؟ حالانکہ ہماری علمی بساط یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، ان کی ہمیں خبر نہیں، اور ہم ان بندوں پر بحث کر رہے ہیں جو رکوع میں دیدار خدا کرتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو اپنے اعمال کو درست کرو اور دوسرا عقیدے کو بھی درست کرو. حضور کی ہر نسبت سے محبت رکھو اور ہر نسبت کا ادب کرو اور ہر نسبت سے عشق کرو. جب تک محبوب کی گلی کا کتا بھی دل و جان سے عزیز نہ ہو تو عشق کا بوٹا پھلتا پھولتا نہیں ہے. اگر آپ عاشق بننا چاہتے ہیں، حضور جنہ گلیاں چو لنگے انہاں نال پیار کرو، حضور جنہ وٹیاں نال ٹیک لائی انہاں نال پیار کرو. جان دے نو عبداللہ بن عمر ہیں جے ہاتھ مار دے ہیں جے قسم ہے ہاتھ مارن ہیں تے یہ عبداللہ بن عمر چم دے کہ بندے پوچھیا کہ کیا کر دے ہو، اگوں جواب دیتا شاید حضور کا ہاتھ یہاں لگا، شاید حضور کا ہاتھ یہاں لگا ہو. یہ ہے محبت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود نو چومیا، نال ہی فرمایا پتہ ہے مینوں تو وٹا ہی پتہ ہے تینوں میں تینوں کیوں چوم رہا، بس میں تکیا سونے نے تینوں چومے. حضرت عمر فاروق گدھے پر سوار ہیں، ایک خادم کے غلام نے رسی بڑھی ہوئی ایک جگہ تو گزر رہے، ایک دم انجو ہو گئے، وہ ڈر گیا. خادم جو تھا گھبرا گیا، انہیں آخیا کہ کوئی تکلیف، دوڑتا ہوا پچھو امیر المومنین خیر بالکل خیر تم چلو. حضور ایسے ہو بالکل جو کا بات یہ ہے، ایک مرتبہ حضور رحمت اللہ العالمین جانے جانا گدھے پر سوار تھے دراز گوش پر، اور میں نے رسی پکڑی ہوئی تھی، یہیں سے گزر رہے تھے. ادھر ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی آگے تھی، سائیں چاہتے اشارہ کرتے وہ خود پیچھے ہو جاتا. نہ جانے کیا دل میں تھا سائیں کے، اس ٹہنی کی وجہ سے ایسے کیا اور گزرے. اس نے کہا امیر المومنین تب تو درخت تھا، ٹہنی تھی، اب تو یہاں کوئی درخت نہیں، کوئی ٹہنی نہیں، اب ایسے کیوں کیا؟ کہا غیرت عمر گوارا نہیں کرتی جہاں سے حضور یوں گزرے ہوں عمر یوں کر کے گزرے. یہ سچے لوگوں کی علامت. ہماری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ ہم نماز چھوڑتے ہیں؟ یہ نماز کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کا نام بعد لو پھر میری تقریر شروع ہو جاتی ہے. تساں اللہ تک ہے، اللہ دا معاملہ سرکار نال ہے. یزکیہم حضور مزکی ہے ہمارے. ساڈے کول کس کولوں پہنچیے نماز؟ ساڈے تک کدے کولوں پہنچیے نماز؟ تو سرکار کولوں. محبوب اگر ایک تیلی دے دے تو انہوں سینے نہ لا کے رکھنا چاہیے. تو جے محبوب یہ آکھے کہ نماز مومن کی معراج ہے، وعدہ کرو ہم عمل بھی کریں گے، اور یہ بھی وعدہ کرو ہم عقیدے کو بھی سیدھا رکھیں گے، اہل بیت سے بھی عشق کریں گے، صحابہ کا بھی ادب کریں گے، کسی کے بارے میں کوئی بکواس کرنی نہ کرن. اچھا بولو، نہ کرنی ہے نہ کرن، نہ برا سننا ہے نہ برا کہنا ہے، نہ برا کہنا ہے نہ برا، اور نہ خود گستاخی کرنی ہے نہ کسی کو کرنا، عمل بھی درست رکھنا. اپنی ماں پیو دا ادب تے اپنے وڈیاں دا احترام
اپنے چھوٹیاں نو محبت تے پیار نال دین دیاں گلاں دسنیاں تے اے قریب بیرا شریف حضور سیدی ضیاء الامت علیہ رحمت الرحمن کا فیضان خود مجھے بھی مجسر ہے۔ اے جڑا میں تواڈے سامنے بول رہا ہوں، اے میں جڑا ملنگ بیٹھے ہاں، مینوں حضرت دی صحبت 1.5 سال تک مجسر رہی۔ کتنے؟ ہاں ہاں، میرے پاس حضرت کے ہاتھ مبارک کا لکھا ہوا خط موجود ہے جو اس فقیر کے لیے آپ نے میرپور میں فاضل قادری صاحب کو لکھا تھا۔ ایک عظیم اور ایک سرتا پا سراپا شرافت اور عشق اور علم اور نور سے لبریز وجود آپ کے قریب رب تعالیٰ نے آپ کو برکت دینے کے لیے رکھا ہے۔ مہربانی کریا کرو، ادھر بھی چکر لایا کرو، اتھے بہو، اپنی بچیاں نو اتھے داخل کراؤ، پڑھاؤ۔ ایتھے کوئی اگر ادارہ ہے اتھے بچیاں نو مدرسے وچ داخل کراؤ، حدیثاں سنو تے انہاں کولوں یاد کرن گے، ہو عالم بنن گے، حافظ بنن گے۔ تسی فوت ہو جاؤ گے، تواڈی قبر تے بیٹھ کے دعا کرن گے تے قبر بکائے نور بن جائے گی، جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ لیکن یہ جلسہ ہویا، نعرے لگے، جلسہ ختم، میں بھی اٹھا، تم بھی اٹھے، میں گڈی وچ، تساں سائیکلاں موٹراں تے اپنے گھر پہنچ گئے، شریف میاں کس کے، کھایا پیا کس کے۔ یہ کوئی محفل نہیں ہے۔ محفل یہ ہے جس میں عشق کی گرمی ہو۔ میں نے عشق پہ گفتگو کی، میں نے پورا زور مار دیا، میری قمیض اس وقت تر بتر ہے۔ محفل وہ ہے جس میں عشق کی گرمی ہو، اور محفل وہ ہے پھر جس میں کردار کی مستی ہو۔ عشق کی گرمی اور کردار کی مستی۔ اگر ہم تقریر کریں اور آپ سے ہاتھ آدھا ملائیں تو اساں چکر دے رہے ہیں۔ اگر تکبر ہو ہم میں اور ہم آپ کو عجز کا درس دیں تو پھر لما تقولون ما لا۔ محفل ایسی ہو جس میں عشق کی گرمی ہو، جس میں کردار کی مستی ہو، صرف گفتار کی مستی نہ ہو، اور پھر جو اس محفل سے اٹھے گا نور لے کر اٹھے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور جب مرے گا تو سرکار فرشتوں کے بولنے سے پہلے ہی کہیں گے، یہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ میری جذباتی جملے نہیں ہیں، وہ تیرے ایسے ہیں جنہیں فرشتیاں نو ہی اگلے جملے ڈیش ہیں۔ ایک پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئے گی گل نہیں، ایک اللہ کے ولی بہت ہوئے نا، تو فرشتیاں پوچھے ہاں بھائی من ربو کا، انہوں نے کہا تسی کتوں آئے ہو ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے دور سفر کر کے آیا۔ انہوں نے کہا میں 1.5 گز تھلے آیا، میں 1.5 گز، تسی اتوں آ کے نہیں بھلے ہو کہ رب اللہ ہے، تو میں اتوں اتنے آ کے بھول گیا رب اللہ ہے نہیں۔ چلو یہ صوفیاں دیاں گلاں نے، یہ تھوڑا جا زیادہ میں گلاں کیتیاں تو پھر مسئلہ اور ہونا۔ بس اتنی صرف دماغ میں رکھیں، حضور کا عشق اور حضور کے سنت کی پیروی، حضور کی سنت کی پیروی 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 وہ کرو گے فائدہ ہوگا، کہو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں کردار کی اور گفتار کی اور عشق کی گرمی اور مستی عطا فرما۔ اب نام بتلائیں، میں شکریہ ادا کروں صاحب کا نام حج صاحب قبلہ عالم حضرت علامہ مولانا قبلہ اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محمد اشرف چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ، اطال اللہ تعالی عمرہ، حج صاحب قبلہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت مخلص محب فی اللہ، ان کے چہرے سے یہاں ہیں۔ اللہ پاک آپ کو تابناکی عطا فرمائے، آپ کے وجود مسعود کی اس کمینے کو برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ تا دیر اہل سنت پر سلامت رہے۔ جس قدر آپ حضرات تشریف فرمائے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کس طرح آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا مجھے ایک ایک بندے کا اگر نام یاد آتا
تو میں سب کا لے لیتا، مستحضر نہیں ہے، معلوم بھی نہیں جی۔ تو یہ آپ کا بھی شکریہ۔ یہ علی نوری صاحب جو ہے، علی رضا نوری، انہوں نے میرا چوں نال لے آئے ہیں، تو انہیں مہربانی فرمائی، کریمی فرمائی، یہ آ گئے۔ کوئی اور مقصد نہیں کہ یہ نہ سمجھ لے گئے اصل کوئی پلان کیتی ہوئی ہے کہ ایک نال نعت خوان ہو، اسی سارے نعت خوان آپ ہی ہیں سارے۔ تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مہربانی کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار ہم کو سنائے، اور وہ بھی میرے اعلیٰ حضرت بریلوی کا سلام۔ اعلیٰ حضرت بریلوی خاص ایجنٹ ہیں حضور کے، ان سے بھی محبت رکھنا ہے۔ کیڑا کیڑا رکھے گا کھڑا کرو، اور میری جان قربان، میری جان قربان۔ وہ ایک اہل حدیث تھا نا، اہل حدیث، تو اس نے بحث کی اعلیٰ حضرت کے ایک مرید سے جو عالم نہیں تھے، لیکن یاد رکھنا اعلیٰ حضرت کے جو مرید عالم نہیں بھی تھے نا، وہ آج کے مفتیوں سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ یہ اب میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا، وگرنہ کثیر واقعات سنانے پڑ جائے۔ تو اس نے، اس مولوی اہل حدیث نے کوئی بحث کی تھی، انہوں نے اچھی خاصی بات ہو گئی، وہ جدوں چنگی آپس میں بحث نہ ہو تو انہیں کہا یار تو میرے نال جھگڑا نہ کر، کرایہ تیرا میں لاواں گا۔ تو بابے بریلی والے کو ٹر جانے ہیں، سوال تو کری جواب وہ دین گے، جے نہ دے سکے مطمئن نہ کر سکے میں بیعت چھوڑ دیا گا۔ تو بیعت فتح ہو جائے، اس آگا جا جا، اس نے گالیاں دیاں اعلیٰ حضرت کو، بڑے غلیظ لفظ کہے اور کہا میں نہیں جاتا، نہیں آیا۔ دیہڑے دو گزرے تو آپ ہی آیا، پھر میں نے اتنے لے چل۔ اس آخیا تو جانا ہی نہیں سی، کرایہ میں خرچ کرتا سا، ہوں آدھا کرایہ میں خرچ کرتا نال چل۔ اس آخیا جیڑی گل ہوئی ہے اتنے ہی دساں گا۔ اس آخیا میں نہیں لے کے جانا، دس ایسے ہی پھر لے کے جا سا۔ انہیں کہا جب سننا چاہتے ہیں تو سن۔ میں ستا راتی تکی خواب، ایک پھاٹک ہے، بڑی رش ہے، ایک سونا مقام ہے، اس پھاٹک کو ٹپ کے اگے جان لگا میں تو مینوں روک لیا گیا۔ میں پوچھا یہ کون ہے کہ اتنے ہجوم کیوں ہے، خوشبو نال معطر ہے خطہ۔ انہوں نے کہا دربار رسالت ہے، اندر حضور تشریف فرما لے خود سرکار۔ میں آ گیا پھر میری سعادت میں دیکھا، انہوں نے کہا جناب تسی نہیں آ سکتے، اندروں اجازت ملے تو کہاں جانا ہے۔ انہوں نے کہا پھر لو اجازت۔ بندہ اندر گیا، مڑ کے آیا، کہا میں نے حضور سے پوچھا ہے، حضور نے فرمایا اس کو جا کر کہو پرچی آئی، چٹ آئی، اجازت کما آئی، یہ آئی تو آ جا۔ تو انہیں آن کے میں نے دسیا، تو میں آخا میرے کو پرچی تو نہیں، پر پرچی کیڑی مینوں تو یہ بھی نہیں پتا۔ تو جا ایک باری پھیرا مار اندر، مہربانی کر میرے تے احسان کر، اندروں جا کے پوچھ کے آ پرچی تو چٹ کیڑی۔ آخر اندر بندہ گیا تو مڑ کے آیا، تو انہیں کہا بھی سرکار نے فرمایا پرچی میری ملاقات دی تے اج کل ملتی بریلی چوں ہے، اج کل ملتی بریلی سے ہے۔ تو جا کے اتوں لے آ، پھر ملیں گے۔ وہ آنکھ کھلی، میں تیرے کو آ گیا، کرایہ میں لاواں گا۔ تو چل آیا، حضرت اعلیٰ بیٹھے ہوئے عصر کی نماز کے بعد، لوگ مل رہے، آیا کوئی گل نہ کی، بیعت ہونا ہے جی، بابے نے بیعت کیتا، گلاں زیادہ نہیں کرتے سن، جڑیاں کرتے سن صرف عشق رسول۔ فرمایا درود پڑھیے گا، مصطفیٰ پیارے سے محبت رکھیے گا، نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے گا، خلاف شرع عمل نہ کیجئے گا، اور یہ ایک شجرہ دے رہے ہیں ہم، اسے سنبھالیے گا۔ ہاتھ پڑھایا، شجرہ پکڑا، پکڑ کے اس کو دیا، کیا وہ شجرہ کھول کے اس کو دیکھ رہا تھا، فرمایا اسے کاغذ کا ٹکڑا نہ جانیے گا، رسول اللہ سے ملنے کی چٹھ جانیے گا۔ نہ اور دیا نہ پار دیے، نہ اور دیے نہ پار دیے، وعدہ وعدہ کرو ان سے بھی محبت رکھیں گے، ہر سنی عالم عاشق سے محبت رکھیں گے،
رکھیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اہل بیت سے بھی خوب عشق رکھیں گے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنے والا رسول اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اہل بیت سے نفرت جس کو ہو ایک بندے سے بھی ہو، کس سے؟ وہ کبھی حضور کے قریب ہو سکتا ایک بندے سے، ایک۔ حضور نے فرمایا جس کو میرے بچوں میں سے کسی ایک بچے سے بغض ہو، فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور فرمایا پاویں وہ نمازی ہو گئے، پاویں وہ تہجد گزار ہو گئے، بلکہ اتنے تک فرمایا پاویں حرم میں ہو، راتی ساری قیام کرے تے سویرے روزے سے ہوئے، فرمایا پنجہ ویلیاں دے نمازی بھی ہوئے، میں محمد نو میرے رب کی قسم جنت کا باسی تو نہیں ہو سکتا، جہنم کا کتا ہی ہو۔ اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ بس ایک گزارشات سن، آخری بنتی ہے، آخری ایک، میں ایک بھیک مانگوں دو ہوئے سارے بولو، دکھوا دن نہیں دینی، دینی ہے؟ ایک وعدہ، جب کبھی اپنی مغفرت کی دعا کرو گے مجھ کمینے کے خاتمہ بنی مت، کون کرے گا بولو؟ کرو گے؟ یہ کیا نالا یا اللہ اس پاگل بندی کی مغفرت